اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی صاحب العصر والزمان روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ معزز سامعین گرامی، آپ احباب کی خدمت میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زبان ذیشان سے جاری ہوئے عظیم فرمان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں سرکار دو عالم امت پیغمبر امت مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، خاتم النبیین پیغمبر محمد مصطفیٰ تمہارے درمیان ترکے کے طور پر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک کا نام کتاب الہی ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ اگر تم ان دو کے ساتھ متمسک رہے تو محمد مصطفیٰ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ تم کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکو گے اور ہدایت کے اوپر گامزن رہو گے۔ اور اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، کتاب الہی اور عطرت اہل بیت میں اتنا قریب اور ملازمے کا تعلق ہے کہ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی جہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں بزرگ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے رشتہ داروں کے لیے ایک ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ کبھی جائیداد کی شکل میں ہوگا، کبھی مال و دولت کی شکل میں ہوگا،
اور وہاں ورثاء اس جائیداد کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، جسے ترکہ کا نام دیا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ سرکار دو عالم نہ مال و دولت رکھتے تھے، نہ زر و جواہرات رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس ہدایت کا نور موجود تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، یہ جو میرے پاس مصطفیٰ کا ہدایت کا نور ہدایت ہے، یہ عنقریب غروب ہونے والا ہے۔ اور جس طرح ہر انسان کو جو بھی کوئی کام شروع کرے، کوئی مسجد بنائے، کوئی امام بارگاہ بنائے، کوئی مجالس کا سلسلہ شروع کرے، کوئی NGO بنائے، کوئی بھی اپنے طور پر کام شروع کرے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے اس سلسلے کا کیا ہوگا۔ اب آپ علیہ السلام کی حالت اس اعتبار سے ہے کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی مکرم کو اب جو فکر لاحق ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، تاکہ وہ پیغمبر یا وہ نبی میرے بعد اس امت کے لیے جو ہدایت کی کمی رہ جائے یا انہیں جس مقام پر کوئی چیز ضرورت ہو وہاں پر ان کی ہدایت کرے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آنا، پس اس مقام پر رسول خدا کو ایک ایسا ہدایت کا اہتمام کرنا ہے جو قیامت تک وہ اہتمام جاری و ساری رہے۔ اب آپ علیہ السلام نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اس اہتمام کے طور پر تمہاری اس مشکل کے حل کے لیے میں مصطفیٰ تمہیں دو چیزوں کے حوالے کرتا ہوں، ان میں سے ایک کا نام کتاب الہی قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر فقط قرآن کے حوالے کر کے جاتے ہیں تو قرآن مجید ایک کتاب ہے، ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق اسے پڑھے گا۔ ہر پڑھنے والا یہ کہے گا کہ اگر اس واو کو عاطفہ بنائیں تو اس کا معنی اس اعتبار سے بنتا ہے، اگر اس کو استئنافیہ بنائیں تو اس کا معنی اس اعتبار سے بنتا ہے، یعنی اپنی عقل اور فہم و فراست اور عقلوں کی فطری اعتبار سے جو ایک معیار اس کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے وہ اس قرآن کو سمجھے گا اور پھر اسی اعتبار سے حکم لگائے گا۔ رسول نے فرمایا نہیں، اس کتاب کے لیے بھی ایک استاد دے کے جا رہا ہوں جس کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے، مہدی دوراں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر ہر ایک ہادی کا نام لے کر حوالے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بعد علی یہ مرتضیٰ ہوں گے، اور علی یہ مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبی ہوں گے، اور حسن مجتبی کے بعد امت کو جس کے حوالے کر رہا ہوں وہ شہنشاہ کربلا حسین ابن علی ہے۔ اب ہر امام کا تعارف آپ علیہ السلام نے ایک مخصوص انداز سے فرمایا۔ مولا علی علیہ السلام کا تعارف بعض اوقات کراتے تو ان کے لیے علم کی شان بیان کرتے، ان کے لیے ان کی شجاعت کے درجات بیان کرتے، ان کے اندر پائی جانے والی کوئی اور صفات کے ذریعہ مولا کا تعارف کرواتے۔ لیکن جب امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے تعارف کروایا تو پھر مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ صفات ذکر کی ہوں اور پھر فرمایا ہو کہ اگر یہ ان کے اندر پائی جائیں تو تب انہیں امام ماننا، اگر نہ پائی جائیں تو پھر انہیں امام نہ ماننا، بلکہ بغیر کسی قید و شرط کے فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، میں حسن اور حسین کی امامت
امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کسی صفت کو معیار قرار نہ دینا، انہی کی اتباع کرا، چاہے ان میں سے صلح کرے تب بھی وہ امام ہے، چاہے وہ کربلا میں جہاد کرے تب بھی وہ امام ہے۔ معیار ان کی شخصیت کو قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور معیار علیحدہ ذکر کیے ہوں اور پھر افراد کی جو تعیین ہے وہ امت کے حوالے کر دی ہو، نہیں، فرمایا کہ یہ حسن اور حسین ہمیشہ کے لیے تمہارے امام ہیں، ان میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بطور خاص امام حسین علیہ السلام کا جب تعارف کرواتے ہیں تو پھر جہاں پر ایک اور انداز آ جاتا ہے، فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ابتدائے فرمان تو سمجھ آتا ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم کی نسل سے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ہر انسان کا نسب اس کے والد کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ شرف فقط اور فقط اولاد زہرا سے ہے کہ حسنین کریمین بے شک والد کے اعتبار سے ابو طالب کی نسل سے ہے، لیکن میں وحی کی زبان سے یہ فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ بے شک حسنین والد کے اعتبار سے ابو طالب کی اولاد ہیں، لیکن فاطمہ کی اولاد کے اعتبار سے یہ میرے بیٹے اور میرے فرزند ہیں۔ اور یہ ہمیں سمجھ آ جاتی اس فرمان کی روشنی میں کہ حسین و منی، کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کا سلسلہ نسب مجھ سے ہے۔ لیکن اسی فرمان کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ ایک تشویش پیدا کرتی ہے کہ نہ جانے کس طرح رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ نبوتوں کی سلسلے کا اختتام ہے، محمد مصطفیٰ دین ہدایت کا نام ہے، محمد مصطفیٰ ایک پورے اسلام کا نام ہے، دین محمد مصطفیٰ، اور یہ پورا سلسلہ نبوت سن 61 ہجری تک اگر دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ 61 ہجری تک حسین کا کردار اس اعتبار سے حجت ہے کیونکہ حسین رسول اکرم کی نسل سے ہے، لیکن رسول یہ کہنا چاہتے ہیں 61 ہجری کے بعد آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر علی کی خیبر و خندق اور حسن کی صلح کو اگر تلاش کرنا ہے تو پھر تا قیامت حسینیت کے راستے میں تلاش کرنا ہوگا۔ اگر محمد وآل محمد برانتر صلوات اگر حسینیت سے ہٹ کے تلاش کرو گے نہ تمہیں پھر کسی راستے میں محمد مصطفیٰ کا دین نظر آئے گا، نہ اس راستے میں آدم کی صفویت نظر آئے گی، نہ اس راستے میں ابراہیم کی خلت نظر آئے گی، نہ اس راستے میں ایوب کا صبر نظر آئے گا، نہ اس راستے میں محمد مصطفیٰ کا دین نظر آئے گا، نہ اس راستے میں علی کی جنگ و خیبر خندق نظر آئے گی، نہ اس راستے میں حسن مجتبیٰ کی صلح نظر آئے گی۔ ان سب چیزوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو پھر 61 ہجری کے بعد اس راستے کو دیکھنا ہوگا جس راستے کے اندر حسین ابن علی کا کردار ہو۔ اب یہ امام علیہ السلام کا تعارف حسینیت کے ذریعہ کروایا، کہا کہ حسین ابن علی کا ہی راستہ ہے جس کے ذریعہ آپ ہدایت کے راستے پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ لیکن دو سوال جہاں پر آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے ان کا مختصر جواب آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہدایت کے لیے جو طریقہ کار امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا وہ طریقہ کار نہ ختمی مرتبت نے اختیار کیا، نہ مولا علی علیہ السلام نے اختیار کیا، نہ حسن مجتبیٰ نے اختیار کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ باقی پنجتن کے کردار سے مختلف نظر آتا ہے۔ اگر اسلام کی ترویج کرنا تھی
تو اس طرح کرتے جس طرح رسول پاک نے کی کہ اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا اس کے ساتھ شروط رکھیں، اگر اس پر بھی نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ جنگ کریں، جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کریں، لشکر کے ذریعے آپ مقابلہ کریں اور جنگوں میں فتح حاصل کریں، جس طرح رسول اکرم نے کیا، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے کیا۔ اگر آپ لشکر تیار کرتے ہیں، جنگ نہیں ہو سکتی، صلح کا راستہ اختیار کر لیں، جس طرح امام حسن علیہ السلام نے اختیار کیا۔ یہ کیا وجہ ہے 72 کا قافلہ لے کر نوجوانوں کا اور شہداء کا جو بعد میں ہوا، اور اس کے ساتھ چند خواتین کو لے کر آپ بازار و کوفہ کے لیے اور میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ آخر امام علیہ السلام نے اس طریقہ کار کو اختیار کیوں کیا کہ اپنے ساتھ مخدرات عصمت کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر معین کر دیا اپنے راستے کو، جو راستہ عام انسان کے فہم میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے، اور اسی کے ذیل میں دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ جو ناسبیت کی نجس جو ذہانت ہے ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ سلطنت جاہ و حشم کے حصول کے لیے تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتی خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ پورا اہل بیت کو صدمہ اٹھانا پڑا، نعوذ باللہ۔ آخر ہمارے مکتب کے اندر یہ نقطہ فکر کس اعتبار سے ہے تاکہ ان سوالوں کا جواب دیا جا سکے؟ تو عزیزان گرامی، جب تک انسان کربلا کو سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کا دور، امام حسن علیہ السلام کا دور اور کربلا سے پہلے کے 8-10 سال بغور مطالعہ نہ کرے تو کربلا کا فلسفہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں انتہائی مختصر اعتبار سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون سے حالات تھے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام مجبور ہو کر اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی شیعہ حضرات تھے انہیں چن چن کر شہید کیا جا رہا تھا۔ حجر بن عدی، عمرو خزعلی، سیفی ابن سیقل اور ان جیسے بڑے بڑے فقہا صفت لوگ کہ جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کے اندر تبلیغ ولایت علی کیا کرتے تھے، معاویہ انہیں چن چن کر مار رہا تھا۔ دوسرا، یہ امام علیہ السلام کے دور کے میں حالات ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا کیا تھا شیعوں کے اعتبار سے؟ کوفہ اور بصرہ کے اندر ظلم اس حد تک پھیل چکا تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار کے پورے خاندان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بعض خاندانوں کو صحرا کی نظر کر دیا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا، اور اس سے بڑھ کر ایک صورتحال تھی کہ کسی بھی واقعہ کو اگر عدالت کے اندر قضیہ کے طور پر پیش کیا جاتا، گواہ کے طور پر کسی بھی موالی حیدر کرار کی ولایت کو گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے دل کے اندر محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بیت المال کی جو تقسیم ہے وہ فقط اور فقط ان حضرات کے لیے تھی جو حضرات اپنے دلوں میں بنی امیہ کی محبت رکھتے تھے، جن کے دل میں آل محمد کی محبت تھی، انہیں بیت المال سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تاکہ یہ لوگ اقتصادی طور پر مجبور ہو کر بنی امیہ کے پیروکار بن جائیں۔ مجبور کیا جاتا اقتصادی طور پر، جیسا کہ آج کل بھی یہ فکر ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں اور شیعہ ہیں ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا تھا، ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسرا، اسلامی اقدار کو بالکل ختم کیا جا رہا تھا۔ عہد شکنی، جھوٹ، شراب خوری، زنا، یہ سب چیزیں عام ہو رہی تھی، اور اس کی بہت بڑی دو مثالیں ہیں۔ خط لکھتے ہیں، حسین ابن علی کو کہتے ہیں آئیں، ہم کوفہ کا اقتدار آپ کے حوالے کرتے ہیں،
ہم عبید اللہ ابن زیاد کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام حضرت مسلم کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں اور وہاں ہزاروں کے لوگ حضرت مسلم کی بیعت کرنے کے بعد آخر وقت یہ آتا ہے کہ حضرت مسلم نماز مکمل کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ان خط لکھنے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچتا کہ جو حضرت مسلم کو اپنے گھر ٹھہرائے۔ اور روز عاشور امام علیہ السلام نے شبس ابن ربیع کے گروہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں؟ سفید انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں لکھا۔ جھوٹ کی اتنی انتہا اور عہد شکنی۔ دوسرا، اسلامی اقدار مکمل ختم ہو گئی، اور پھر معاشرے کی اتنی پستی کہ لوگوں نے یزید جیسے ملعون انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ظاہری طور پر اسلام کا حکم لگانا یہ بھی علیحدہ بات ہے۔ یزید ایک ایسا انسان تھا جس کے اوپر ظاہری اسلام کا بھی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود منبر کے اوپر بیٹھ کر کہتا تھا، لعبت بنو ہاشم لا نبی جاء ولا خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں، جو نبوت کا بھی منکر ہو، جو توحید کا بھی منکر ہو، جو وحی کا بھی منکر ہو، اس کے اوپر تو کسی حوالے سے بھی اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہ جہاں تک سلسلہ تھا، یہ معاشرے کا ہاتھ دیکھ لیا آپ نے کس حد تک۔ تیسرا پوائنٹ، یا چوتھا پوائنٹ یہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تفرقے کو رواج دیا جا رہا تھا، گروہ بندیاں ہو گئی تھی، مسلمان مکمل طور پر تقسیم ہو گئے تھے، سب مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ہو گئی، کوئی مسلمان ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بھی سب سے سخت مرحلہ وہ یہ ہے جسے خود امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اب معاشرے کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں رہا جو کسی کو امر بالمعروف کرتا ہو اور نہی از منکر کرتا ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے دین کے مطابق ہدایت کا پیغام دے، کسی کو روکے، نماز کا حکم دے، کسی کو زکوٰۃ کا حکم دے۔ اور اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، وہ یہ اذان کے اندر، منبر کے اوپر، خطبات جمعہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کو اور باقی اہل بیت کے اوپر سب و شتم کیا جاتا۔ میں جب تاریخ کا انسان مطالعہ کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ جب ایک مرتبہ آپ اور میں ایک تصور کریں کہ ہمارے سامنے کوئی شخص نعوذ باللہ مثلا ہمارے والد کے حق میں گستاخی کرے، کیا ہم میں سے کوئی برداشت کرے گا؟ چاہے جتنا صبر کا پہاڑ ہو، چاہے اس کو جتنا صبر و تحمل کا مالک ہو، انسان سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے حق میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ نہ جانے وہ کیسا دور تھا، 10 سال حسین ابن علی نے اس چیز کے اوپر صبر کیا کہ لوگ آ کر امام علیہ السلام کو یہ بتلاتے تھے، مولا آج فلاں ملعون نے خطبہ جمعہ کے اندر نعوذ باللہ آپ کے والد کے اوپر سب و شتم کیا ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کے اوپر سب و شتم کیا ہے۔ کس طرح ممکن ہے حسین ابن علی جیسا شریف اور کریم انسان فقط چپ کر کے بیٹھا رہے، فقط اس بات کے اوپر کہ بس ٹھیک ہے ان کے پاس حکومت ہے، وہ جو کچھ کرتے رہے؟ نہیں، اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا، فقط اذان اور جمعے اور منبر کے اوپر یہ نہیں، اب انہوں نے یہ سوچا کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے۔ حسین جیسا کریم، حسین جیسا شریف، حسین جیسا باطہارت انسان، اس سے یزید جیسے پلید انسان کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اب حسین ابن علی کے پاس، اب خود بتائیں، یہ پورا معاشرے کی حالت ہے، اس گندے ماحول کے اندر اتنی برائیوں کے باوجود حسین ابن علی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، تو اب
حسین ابن علی کے پاس فقط دو ہی راستے تھے کہ اب جو تاریخ دان اپنے تاریخ کے ورقات کے اوپر قلم چلا رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ 61 ہجری میں حسین ابن علی کون سا اقدام کرتا ہے تاکہ تاریخ کے اوراق پہ لکھ دیا جائے کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے بیعت کی تھی یا اپنا سر کٹوا دیا تھا، تو حسین ابن علی نے اپنا سر کٹوا کے نو کے نیزہ پہ بلند کر کے بتایا حسین جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا مثلی لا یباجع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ محمد وآل محمد برنتر صلوات۔ میں کہتا ہوں مولا آخر آپ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو ہی اپنا لیں، صلح کا راستہ اختیار کر لیں، جیسا کہ یہ سب وہ اشکالات ہیں جنہیں میں اپنے پیراہے میں ناصبیوں کے اشکالات کو ذکر کر کے ان کے جوابات ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا آپ امام حسن کا ہی کردار اپنا لیں، صلح اختیار کر لیں۔ صلح بھی آپ اختیار نہیں کرتے، آپ کے مذہب میں تقیہ ہے، آپ نے خود ہی اپنے شیعوں کو بتایا ہے کہ تقیہ اختیار کر لیں، آپ تقیہ اختیار کر لیں اور اپنی بیوی اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو مخدرات عصمت کو علی اکبر جیسے جوان کو علی اصغر جیسے شیرخوار کو آپ ان کو لے کر جائیں اور وطن واپس چلے جائیں، مدینہ میں جا کر پھر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس کے خلاف اقدام کریں۔ جہاں پر آپ کیوں اپنے آپ کو اس کی طرف ڈال رہے ہیں؟ تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نگاہ امامت سے جانتے تھے کہ یہ شیطان فکر لوگ میرے مرنے کے بعد بھی میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ خود امام علیہ السلام نے اشقیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزا بین اثنتین بین الذلت والذلہ، یہ مجہول النسب، باپ کا مجہول النسب بیٹا میرا اور آپ کا اس مقام پر کسی کے لیے مجہول النسب کہنا اور بات ہے، ہزاروں کے پیروکار کا اس لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے مخاطب ہو کر کہنا اور تم جس کے پیروکار ہو جاؤ پہلے اس کا نسب تلاش کرو پھر علی کے لال کا مقابلہ کرنا۔ لیکن میرے مولا بتائیے تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ آپ یہ بیعت کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو اس جملے کے آخر میں فرمایا یہ مجہول النسب، باپ کا مجہول النسب بیٹا، اس نے حسین ابن علی کو دو راہ پہ آ کھڑا کیا ہے۔ ایک راستہ بیعت کا راستہ ہے جو ذلت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ جنگ و جدال کا راستہ ہے جو کہ شہادت کا راستہ ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت حسین ابن علی سے دور ہے۔ مولا وجہ تو بتائیے آپ سے ذلت کیوں دور ہے؟ خود ہی میدان کربلا میں بتلایا جعب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون وحجور تعبت وطہرت۔ حسین کربلا کے میدان میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں؟ حسین کی رگوں میں زہرا کا خون ہے، کبھی بھی فاطمہ کی طہارت میسونہ کی نجاست کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ کبھی بھی فاطمہ کی طہارت میسونہ کی نجاست کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رسول کا یہ فیصلہ ہے، اور میری رگوں میں خون زہرا دوڑتا ہے۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں جھک جاؤں، حسین جس کی رگوں میں علی و زہرا کا خون دوڑتا ہو وہ کبھی یزید جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اب فقط اس حد تک لے کر آنا تھا کہ امام علیہ السلام کو محصور کر دیا گیا، یا ادھر سے بیعت کا راستہ اختیار کریں یا جنگ کا راستہ اختیار کریں۔
امام علیہ السلام نے شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ تھوڑا سا اب دوسرے سوال کی جانب جو آغاز سخن میں عرض کیا کہ آخر کس طرح امام علیہ السلام کے اس کے اوپر ہونے والے اس اشکال کا جواب دیا جائے کہ امام علیہ السلام کا یہ سارا جو اقدام ہے وہ شہادت کے لیے تھا، دین کی سربلندی کے لیے تھا، وہ سلطنت کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ یا کس طرح فیصلہ کیا جائے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی مدینہ سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے اس کا بغور مطالعہ اگر کریں تو ہمیں اس دوران علم ہو جائے گا کہ کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر امام علیہ السلام کے سامنے راستہ معین تھا کہ امام علیہ السلام نے سب کو یہ بیان کیا کہ حسین حکومت کی لالچ میں نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے اب تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے 5 منٹ فقط میں تھوڑا پس منظر بیان کر دوں۔ مولا علی علیہ السلام کا دور جو معاویہ کے ساتھ گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو جنگیں ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی وجہ سے کئی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بچ گیا، ان کی جان بچ گئی، مسلمانوں کے درمیان جنگ بچ گئی اور دین اسلام کی بلندی ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہی اور بعض مؤرخین کے نزدیک امام حسن علیہ السلام کے دور کے بعد ہی فوراً معاویہ نے یک طرفہ طور پر اس صلح نامے سے انکار کر دیا۔ اب جب اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف باقاعدہ طور پر اس نے اپنے گورنرز اور اپنے جو جمعے کے خطبات دینے والے اس کے وکلاء تھے ان سب کو پیسہ دینا شروع کیا تاکہ وہ آل محمد کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلائیں، تاکہ معاویہ کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ ہمیں یزید کے مقابلے میں حسین ابن علی کی طرف جانا ہے۔ یہ تحریک اس نے چلائی۔ بن نتیجہ 60 ہجری 15 رجب کو معاویہ فنار ہوا۔ 18 رجب کو یزید ملعون کی ضمیر فروش مسلمانوں نے بیعت کی۔ یزید جب خلافت کے اوپر آیا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو اور بصرہ اور کوفہ کا گورنر جو بنایا وہ عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا اور ان کو خط لکھا کہ جتنا ہو سکے آپ میری بیعت لیں اور جو میری بیعت سے انکار کرے اس کا سر کاٹ دیں اور اس کے سر میری طرف روانہ کریں۔ یہ خط لے کر اس کا قاصد ولید کے پاس پہنچا۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلوایا اور پھر بنی ہاشم کے نوجوان دربار کے اندر آئے اور ان کے تعاون کے نتیجے میں زہرا کے لال کی جان بچی اور اس طرح جو شب خون مارا جا رہا تھا اس فکر کو انہوں نے اسی دربار کے اندر ہی دفن کر دیا۔ یوں حسین ابن علی ان کے پورے اس مقصد کو ناکام کرتے ہوئے دربار سے باہر آئے اور اب حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر عراق کا ارادہ کریں۔ اب یہاں سے میرے سوال کا جو میں نے عرض کیا اس کا جواب شروع ہوگا۔ اب امام علیہ السلام جب جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی تحریک انسان چلاتا ہے، حکومت کی مثلا کمپین ہے، آپ سیاسی لوگ سب جن کو جانتے ہیں ہمیں معاشرے کا حصہ ہے، سب سے پہلے اپنے فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کی حمایت حاصل کرتے ہیں، پھر جو اپنے تھوڑے دور دوست ہوں گے ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے یہ تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، محمد حنفیہ آ کر کہتے ہیں مولا آپ عراق کی طرف نہ جائیں، بنی امیہ کے لوگ کبھی کسی صورت میں بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہو گیا۔ عمر اطرف امام علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ آ گئے جن کی پہلی زندگی اچھی اور بعد والی جو زندگی ہے وہ مختلف ہی ہے، کہنے لگے مولا آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا عراق کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ دوسرا
حضرت ام سلمہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے عراق کی سرزمین حسین ابن علی کی اچھی نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ سب لوگ منع کر رہے ہیں لیکن حسین ابن علی کربلا کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ طاقت کا حصول اور حکومت کے حصول کے لیے تھا؟ دوسرا، مدینہ سے چلے مکہ میں آئے، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ادھر سے ولید نے مطالبہ کیا تھا اور قافلے کو لے کر سیدھا عراق چلے گئے اور کربلا میں پہنچ گئے، نہیں، ظاہری اسباب کو بھی دیکھا۔ مکہ کے اندر آ کر باقاعدہ طور پر دین اسلام کی تحریک کا آغاز کیا، اپنے بصرہ اور کوفہ کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف خط و کتابت کا سلسلہ، خمس و زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کیا امام علیہ السلام نے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خط لکھے مکہ میں حسین بن علی کو کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا، اور پہلے ابتداء میں حضرت مسلم کی بیعت ہوئی، اور اس بیعت کے نتیجے میں حضرت مسلم نے خط لکھا کہ آپ آئیں، میرے ہاتھ کے اوپر آپ کے لیے اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، کوفہ کی سرزمین آپ کے لیے ہموار ہے، اب آپ آ جائیں۔ اب یہاں پر بھی ظاہری طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے امام علیہ السلام حضرت مسلم کے خط کے مطابق جا رہے ہیں، لیکن حسین بن علی کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ میرا سفر کوفہ پہ منتہی نہیں بلکہ کربلا میں ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پر بھی بہت سے اصحاب آئے، انہوں نے آ کر کہا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا اور انہوں نے مجھے فرمایا اے حسین، اللہ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا ہے، اس منصب کو شہادت عظمیٰ کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خود بتایا یہاں پر۔ اس سے آگے چلیں، جیسے ہی سفر کا آغاز ہوا فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرزدق بتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو فرزدق کہتا ہے کہ مولا کوفہ میں تلواریں آپ کے خلاف اٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دلیل جو ہے امام علیہ السلام کے اس تحریک کربلا کے اندر کہ امام علیہ السلام کا جو یہ تحریک کا آغاز ہے، جو سفر ہے، وہ حکومت کے لالچ میں نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ ایک وہ وصیت جو محمد ابن حنفیہ کے نام پہ لکھی، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام کو اس چیز کی اطلاع ملی کہ کوفہ کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کو شہید کر کے ان کے جسد اقدس کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اب امام علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز، اپنے سفر کو موڑا نہیں ہے اس طرف کہ اب میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں یا مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہتی کہ حسین ابن علی کو جب پتہ چلا کہ حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی، میرا سفیر قتل ہو گیا، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اگر حکومت کا لالچ ہوتا تو پتہ چل گیا تھا کہ جسے میں نے سفیر بنا کر بھیجا تھا وہ بھی اب وہاں نہیں ہے، تو اب کس مقصد کے لیے کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یزید جیسے لوگ اور ان کے جو پہلے آباء و اجداد تھے وہ منافقت کے چہرے کے اندر آل محمد کو قتل کرتے رہے، کھلم کھلا کوئی سامنے نہیں آیا، ہر مقام پر اپنے چیلے استعمال کرتے تھے اور زہر کے ذریعہ شہید کر دیتے یا تلوار کے ذریعہ شہید کر دیتے۔ حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کھلم کھلا جنگ ہو اور ان کا چہرہ بے نقاب ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نفس محترمہ کا قاتل کون ہے اور دنیا کے اندر امن کا پیغام دینے والا کون ہے۔ یہ مقصد تھا۔ اور آخری مثال، شراف کے مقام پر یا شراف کے مقام پر جب قافلہ رکا تو امام علیہ السلام نے پورے قافلے سے کہا کہ کافی زیادہ تعداد میں آپ پانی کا ذخیرہ کر لیں۔ لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ شاید اب آگے ہمیں چشمے نہیں ملیں گے، آگے صحرا ہے اس کے اندر پانی نہیں ملے گا، پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ جب پانی کا ذخیرہ کر لیا یہ لوگ چلے، دوسرے دن ایک شخص کہتا ہے کہ مولا ہم ایک بستی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ مولا نے کہا کیسے؟ کہا وہ سامنے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا نگاہ امامت یہ کہتی ہے کہ ہر کا لشکر ہمارے استقبال کو آ رہا ہے۔ اب جب ہر کا لشکر آیا، ہر کے لشکر کی تعداد 1000 گھوڑا سوار ہے،
اور امام علیہ السلام کے جو لشکر کی تعداد ہے وہ 200 گھوڑا سوار ہے، 200 سوار اور 1000 کا لشکر۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ تاریخ کی کتب جو اہل سنت کی کتب ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا جس کی تعداد 1000 تھی، اور ایک مرتبہ نہیں، سب نے کئی دفعہ پانی پیا۔ جب سب نے پانی پی لیا تو امام علیہ السلام نے کہا ان کے جانوروں کو، ان کی سواریوں کو پانی پلایا جائے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، 200 افراد پہ مشتمل لشکر وہ اپنے لیے کبھی 4-5 ہزار افراد کا پانی کا ذخیرہ کرتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام کو معلوم تھا یہ پانی ہر کے لشکر کے لیے ہے، یہ میرے لشکر والوں کے لیے نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے انہیں بتایا کہ حسین ابن علی جنگ نہیں چاہتا، حسین ابن علی جنگ و جدال نہیں چاہتا، حسین ابن علی امن کا پیغام ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہر کے لشکر میں ایک شخص ہے جو روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں پانی ملا تو ہم اس پانی کو لیتے ہیں، اور میں پیاس کی وجہ سے بوکھلا گیا اور پورا کا پورا مشکیزہ مجھ سے نیچے گر گیا، مجھے ایک اور مشکیزہ دیا گیا، میں نے وہ مشکیزہ لیا، پینا چاہا، لیکن پھر گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے ایک قطرہ بھی میرے منہ میں نہ گیا اور پورا مشکیزہ نیچے گر گیا۔ میں نے دیکھا چند ہی فاصلے پہ ایک بزرگ شخصیت تشریف رکھتی تھی، جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ اپنے مقام سے اٹھی اور آئی اور اپنے بازو میں جو مشکیزہ تھا اس مشکیزے کا پانی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں لیا اور میرے منہ میں دیا، اور میں پانی پی کر سیراب ہوا اور یہ شخصیت چل دی۔ میں نے بعد میں اپنے بغل والے سے پوچھا ذرا مجھے بتا تو صحیح یہ کون تھا جس نے مجھے پانی پلایا؟ تو عجیب جواب ملا، کہا ہذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے جس نے تجھے پانی پلایا۔ اتنا پاکیزہ کردار حسین ابن علی نے پیش کیا، پھر بھی یہ لوگ نہ سمجھے، اور اتنے پاکیزہ کردار کے مالک حسین کے اوپر آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اسے رضی اللہ کہنا جائز ہے، نعوذ باللہ حسین کی اجتہادی غلطی تھی، یا نعوذ باللہ حسین طاقت اور حکومت کے حصول کے لیے نکلے تھے۔ اگر طاقت اور حکومت کا حصول ہوتا تو کوئی بھی شخص اس طرح کے اقدامات نہیں کرتا، جبکہ پوری تحریک کے اندر جگہ جگہ جہاں پر قرائن موجود ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ حسین دین اسلام کی بلندی کے لیے جا رہے تھے، حکومت کے حصول کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ذاتی فیصلہ تھا، نہیں، بلکہ رسول اکرم نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، سب پنجے تن کے اندر کئی مرتبہ اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اور مولا حسین علیہ السلام کو بار بار دعائیں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا بیٹا آپ نے جس مقام کو حاصل کرنا ہے اس مقام کو کوئی نبی بھی حاصل نہ کر سکا۔ اور یاد رکھیے عزادارو، آج کا یہ سنگین اور یہ مظلومانہ ظالمانہ دور جو ہے پھر سے یزیدیت اپنے پر اٹھا رہی ہے، اور پھر سے یزیدیت حسینیت کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، پھر سے یزیدیت سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کے ذریعہ اپنی غلط افکار کو دوسروں کی طرف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں مجالس عزا اور جلوس عزا کے ذریعے، جو کہ سب سے عظیم پیغام حسینیت ہے، اس کے ذریعے انہیں زندہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فقط حسین حسین کرو، اللہ خود پرچم اسلام کو سر بلند کر دے گا۔ اور اس کی میں خود مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے والد جو کہ اہل سنت مذہب سے اہل تشیع مذہب کو اختیار کیا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کے اندر ذہن کے اندر آیا کیسے کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ میں شیعہ ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ شب عاشور میں اپنے گھر کے اندر چھت پہ سویا ہوا تھا کہ میرے کانوں پہ جلوس عزا جو گزر رہا تھا، اس جلوس کے اندر مرثیہ پڑھنے والے شخص کی آواز میرے کانوں پہ آئی، وہ نوحہ تھا کہ بی بی زینب بھائی کی لاش کے بے سر لاشے کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی اے حسین، زینب تجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے میں جہاں تک جاؤں گی میں
حسین تیرا ذکر زندہ کروں گی۔ میرے والد کہتے ہیں یہ جملہ میرے ضمیر پہ اتنا اثر کیا، میں نے کہا میں کیسا مسلمان ہوں۔ شیعہ لوگ ہیں جو حسین کو مانتے ہیں، جو اس کا جلوس نکالے ہوئے ہیں، اگر میرے دل کے اندر قتل حسین کا درد ہے تو مجھے بھی اس جلوس میں شرکت کرنی چاہیے۔ آیت اللہ محسن الحکیم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تشیع کی دو مین چیزیں ہیں، ایک واقعہ زہرا اور دوسرا جلوس عزا و حسینیت۔ اس کے اوپر چاہے وحدت کی جتنی شکے نکال لیں، ان دو کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں اس مجلس عزا، میں ورک شاپ کی بات نہیں کر رہا، میں مقصد حسین کو زندہ کرنے کے لیے دروس کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ اس سے بھی کوئی بھی صاحب عقل اس سے انکار نہیں کرے گا کہ فقط گریہ تو ہو اور مقصد حسین زندہ نہ ہو، لیکن بات اس میں ہے کہ سب سے بہترین ذریعہ جس کے ذریعہ ذکر حسین اور مقصد حسین زندہ رہ سکتا ہے وہ آپ کی اور میری یہ مجالس عزا ہے، یہ جلوس عزا ہے۔ اور اس کی تائید کیسے حاصل ہوتی ہے، کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر گریہ کرنے پہ جی چاہے تو پھر میرے جد حسین پہ گریہ کرنا، لأنہ ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح ایک جانور کو عرب لوگ ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عزاداری، یہ مجلس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ ملائکہ، عام ملک نہیں، ملک مقرب عرش الہی چھوڑ کر صف عزائے حسین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پہ مجلس حسین ہوتی ہیں ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ ابو عمارہ شاعر ہے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مولا، سلام عقیدت پیش کی، فوراً امام علیہ السلام نے کہا تو جو شاعر ہے کبھی کچھ کلمات میرے جد حسین کے بارے میں بھی کہے ہیں؟ کہتا ہے جی مولا، شاعر ہو کر وہ شاعری کیسی جو حسین میں نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے بس چند مقدمے کے طور پر چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، محرم کی پہلی مجلس ہے، اس کا موضوع معین ہوتا ہے اور یہ چیزیں عرض کی جاتی ہیں، لہٰذا 5-10 منٹ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ جو مصائب جس کا مجھے امر کیا گیا ہے میں ضرور اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس عزاداری اور خود گریہ اور اس مجلس کی اہمیت کے اوپر چند روایات جو منتہی الاعمال میں ذکر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ابو عمارہ مرثیہ نوحہ، جی آقا، فرمایا ٹھیک ہے، مقام کا اہتمام کیا، اس نے شعر اور نوحے کو پڑھنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے پردے کا اہتمام کیا، مخدرات عصمت کو پردے کے باہر اس طرف انہوں نے مجلس کو سننا شروع کیا۔ ابو عمارہ کہتا ہے جب میں نے نوحہ پڑھا لقد سمعت، میں نے اپنے گناہگار کانوں کے اوپر پاکیزہ مخدرات عصمت کے گریے کی آواز سنی، اور جب میں ذکر مکمل کر کے آیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو عمارہ تجھے پتا ہے یہ جو تو نے ذکر کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ کہا مولا بس نیکی سمجھ کر کرتا ہوں، ثواب کی حد معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام صادق آل محمد فرماتے ہیں من انشدا و ابقا 50 فلہ الجنہ ومن انشدا و ابقا 30 فلہ الجنہ ومن انشدا و ابقا 10 فلہ الجنہ ومن انشدا و ابقا 5 فلہ الجنہ من انشدا و ابقا 1 فلہ الجنہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو عمارہ
جو بندہ فقط ذکر حسین کر کے 50 کو رولائے اس پہ جنت واجب. پھر کہا نہیں 50 زیادہ ہیں، جو 30 کو رولائے پھر بھی جنت واجب. پھر کہا نہیں 30 بھی زیادہ ہیں، جو بندہ ایک شخص کو رولائے تب بھی جنت واجب. خدا کی قسم روایت کا آخری جملہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں جسے کوئی بھی شخص نہ ملے جس کے سامنے میرے جد حسین کا ذکر کرے، من انشد و بکا فلہ الجنہ، جو خود حسین کا نام لے اور پھر گریہ شروع کر دے پھر بھی اس پہ جنت واجب ہے. لیکن ایک منزل کو آگے بڑھایا اور کہا من انشد و تباکا، آنکھ سے آنسو نہ بھی آئیں لیکن فقط رخسار کی رنگت تبدیل ہو جائے تب بھی اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا ثواب بتایا. کوئی نہیں ملتا. خود اکیلے گھر میں بیٹھ کے، وبا کا دور ہے، مجلس پہ آپ شرکت نہیں کر سکتے، موقع میسر نہیں ہے، آن لائن مجالس ہو رہی ہیں ان کو سنیے. اگر اس پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں 61 ہجری تھی، کربلا کا میدان تھا، گرم ریت کے اوپر زہرا کا پھول مرجھا گیا تھا. یہی سوچ کے گریہ کریں. اور اس سے بھی عظمت بلند ہے مجلس عزا کی. عفان نامی شاعر ہے، صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں شاعر شاعری کرتا ہے، میرے جد کے بارے میں کچھ کہے گا؟ جی مولا کیوں نہیں. کہتا ہے میں نے مرثیہ پڑھا، گریہ ہوا. میں مرثیہ مکمل کرنے کے بعد آیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تجھے پتا ہے اس محفل کے اندر کون کون شریک تھا؟ کہتا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم کون شریک تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے عرش الہی چھوڑ کر ہمارے ساتھ غم حسین میں شریک تھے اور ہم سے زیادہ ذکر کر رہے تھے. اور اس سے بھی مرتبہ بڑھتا ہے مجلس عزا کا کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام جس مجلس کو ان کی نگاہ میں قبولیت حاصل ہو جائے تو وہ مجلس اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ائمہ خود تشریف لے آئیں. بعید نہیں ہے کہ جس جگہ چاہیں وہ شریک ہوں. اور اس کی تائید میں وہ روایت جو علامہ نکن بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے ہیں کہ شہاب زہری امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مولا ہم نے اپنے گھر میں شادی کا اہتمام کیا ہے، اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو میرے لیے باعث شرف ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں زہری 61 ہجری کے بعد زین العابدین کسی کی شادی میں شرکت نہیں کرتا. یہ افسردہ ہو کر اپنے گھر کو واپس آ گیا. دل میں سوچا کہ میں نے کتنی بڑی گستاخی کر دی. چند دن کے بعد یہ بارگاہ زین العابدین میں پہنچا اور کہنے لگا مولا میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. مولا نے کہا زہری میں نے کہا تھا کہ میں 61 ہجری کے بعد کسی شادی میں شرکت نہیں کرتا. کہتا ہے مولا میں نے گھر میں شادی نہیں بلکہ آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. جیسے ہی بابا کی مجلس کا نام سنا زین العابدین ابا کو زیب تن کیے اٹھ کھڑے ہوئے. کہا زہری کیوں نہیں تم میرے بابا کی مجلس کا اہتمام کرو، زین العابدین اس میں شریک نہ ہو. یہ لے آیا امام علیہ السلام کو. آ کر جہاں مجلس کا اہتمام تھا وہاں اہتمام اور صدر مجلس میں بٹھایا. مجلس شروع ہوئی. کتنا رقت کا منظر ہے ہمارے ذہن میں. ہمارے دل اس چیز کی طرف ہیں کہ ہم محرم کی پہلی مجلس کا پرسہ بارگاہ علی ابن ابی طالب میں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں فقط اتنا منظر ہے کہ ہم نجف کی سرزمین میں مولا علی علیہ السلام کو پرسہ پیش کر رہے ہیں اور ہماری یہ کیفیت ہے. ذرا تصور کیجئے ان عزاداروں کے پرسے کی کیفیت کیا ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے صاحب پرسہ زین العابدین موجود تھا.
بس عزادارو نوح خان کرنے والے نے اپنے مرثیہ خوانی شروع کی، امام حسین کے مصائب کو پڑھنا شروع کیا۔ بس جو مصائب کی انتہا ہوئی، تمام لوگوں کا گریہ بلند ہوا، لوگ اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ جب ہوش آیا، مصائب ختم ہوا، زہری کہتا ہے میں نے دیکھا سید سجاد صدر محفل میں موجود نہیں ہے۔ میں نے جو اپنی نگاہ کو پلٹایا، زین العابدین صف نعلین میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں دوڑتے ہوئے آیا اور عرض کی مولا آپ صدر محفل کو چھوڑ کر کیوں آئے ہیں؟ علامہ نقل فرماتے ہیں سید سجاد نے کہا زہری تو ان گناہگار آنکھوں سے فقط انہی کو دیکھ رہا ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کون کون اس مجلس میں آیا ہے۔ گویا سید سجاد کہہ رہے ہیں زہری مدینہ سے میری ماں زہرا آئی ہوگی، مدینہ سے میرے نانا آئے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا زادارو، سوائے غم شبیر کے کسی غم میں نہ رو۔ یہ اتنا مقبول ہے یہ گریہ، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیعہ گریہ نہ کرے؟ ہمارا تو وجود ہی زہرا کی دعا کی وجہ سے ہے، ہماری تو خلقت ہی زہرا کی دعا کے نتیجے میں ہے۔ ذرا ذہن میں اس واقعے کو لے آئیے نا عزادارو، کہ وہ منظر بنائیے اپنے ذہن میں۔ آغوش رسالت میں ایک زانوں پہ ہیں حسن مجتبی، دوسرے زانوں پہ ہیں حسین شہید کربلا۔ سید الرسول کبھی حسن مجتبی کے لبہائے اقدس پہ بوسہ دیتے ہیں اور پھر حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے ہیں۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا دوڑتے ہوئے زہرا کے پاس آئے، کہتے ہیں اماں جی میرے بیٹا حسین، کہا اماں نانا حسن مجتبی کے لبوں پہ بوسہ دیتے ہیں، میرے لبوں کے پہ بوسہ نہیں دیتے۔ آئی ہیں زہرا، آ کر رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہیں بابا میرے حسین کا دل افسردہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا زہرا سننا چاہتی ہے تو بیٹھ جاؤ یہاں پر، اے علی ابن ابی طالب آپ بھی آ جاؤ اور سنو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب محفل حسین بپا ہوئی، آزاداری اور غم حسین کو بیان کرنے لگے رسول خدا۔ کہا مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا کہ ہمارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی زہرا نے سنا نا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، میری آقا زادی فرماتی ہے نانا جب میرا بیٹا شہید ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ رو کے کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا بابا مجھے اتنا بتائیے علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں علی نہیں ہوں گے۔ کہا حسن مجتبی ہوں گے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے۔ بابا جب میرا بیٹا شہید ہوگا میں دکھیاری ماں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا تم بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر پین کر کے کہا بابا پھر بتاؤ تو صحیح میرے حسین پہ رونے والا کون ہوگا؟ رسول نے کہا زہرا اللہ کی ذات ایک قوم خلق کرے گی جو اپنے جوانوں پہ نہیں بلکہ ہمارے حسین پہ گریہ کرے گی۔ جب اس مخلوق کا نام آیا نا عزادارو، حسین ابن علی کو اپنی شہادت بھول گئی، رو کے عرض کرتے ہیں نانا مجھے اتنا بتائیے جب وہ لوگ میرے اوپر گریہ کریں گے ان کا اجر کیا ہوگا؟ آپ انہیں کیا دیں گے؟ رو کے رسول نے کہا اے حسین میں شافی روز محشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔
اے حسن مجتبی آپ کیا دیں گے؟ کہا بھیا میں جنت کا سردار ہوں، میں جنت لے کے جاؤں گا۔ بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہا میں حوض کوثر کا مالک ہوں، آپ کیا؟ میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ اب رخ کیا حسین نے ماں کی جانب، اماں آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گی؟ رو کے زہرا نے کہا بیٹا حسین میں دہلیز جنت پہ رک جاؤں گی، ملائکہ کہیں گے ماں التفات ہو کے یا زہرا محشر کی طرف رک رک کے کیوں دیکھتی ہے؟ لقد فتحنا لک ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں ان سے کہوں گی جب تک میں حسین پہ گریہ کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں زہرا جنت پہ قدم نہیں رکھے گی۔ ہائے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ہمارے دلوں سے حسینیت کو مٹا سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم گریہ نہ کریں؟ بس عزاداروں کتنا اجر و ثواب ہے۔ آخری روایت میں گریہ کے ثواب کی ذکر کر کے اور پھر چند جملے میں کربلا کے لیے مدینہ سے روانگی کے ذکر کروں گا۔ صادق آل محمد کی روایات کو بھی آپ نے سنا۔ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عبداللہ ابن بکر ہے۔ اس سے عظیم روایت میری نگاہ میں نہیں ہے۔ اس روایت کو معتبر سند کے ساتھ منتہی الاعمال میں شیخ عباس کمی نے لکھا۔ رو کر ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا میرا آپ سے فقط یہی سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین کو اللہ کی ذات نے کیا اجر عطا کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے جد حسین کو اللہ نے ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، جس مقام کے ذریعہ حسین پوری کائنات کے اوپر اس طرح نگاہ کیے ہوئے ہے، کائنات کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی شخص حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس کا نام لے کر اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر خود بھی دعا نہیں کرتے۔ وَيَسْأَلْ أَبَاهُ، بابا علی سے کہتے ہیں بابا دیکھیے نا وہ شخص میرے اوپر گریہ کر رہا ہے، استغفر لہو، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اب سوچئے جس کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا حسین ہو، جس کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا علی ہو، بھلا کیسے اس کے دامن میں کوئی گناہ باقی رہ سکتا ہے؟ بس عزاداروں تمہید تمام ہوئی۔ محرم کا یہ چاند ہے، یہ وہ چاند ہے جب یہ طلوع ہوا، اس کے طلوع کے بعد زہرا کا چاند کربلا میں غروب ہو گیا۔ اس کے طلوع کے بعد علی اکبر جیسا چاند، علی اصغر جیسا چاند کربلا میں غروب ہو گیا۔ عزاداروں مقصد حسین کو حاصل کرنے کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ جیسا شہر اسے چھوڑ دیا کہ حسین کے لیے نانا کا وہ شہر جس کے اندر محمد مصطفیٰ حسنین کریمین کو چند سال پہلے اپنے دوست پہ سوار کر کے اس کے بازار مدینہ کے اندر گھوما کرتے تھے، وہی سرزمین اب حسین کے رہنے کے قابل نہ رہی۔ جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا، عرض کر چکا ہوں امام حسین نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ کے اندر نہیں رہیں گے۔ 3 دن تک اپنے نانا کی قبر پہ جاتے رہے اور دعا مانگتے رہے کہ اے نانا میرے لیے امر کو سہل فرمائیے۔ تیسرے دن جب نانا کی قبر کے پاس تھے کہ غشی طاری ہو گئی، خواب میں دیکھا کہ نانا سے ملاقات ہوئی۔ رو کے کہتے ہیں نانا کیا ممکن نہیں ہے حسین کو اپنی طرف بلا لیجئے نا؟ رسول نے فرمایا اے حسین اللہ نے جنت میں ایک بلند مقام رکھا ہے جسے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے۔ شاء اللہ ان یراک قتیلا وشاء اللہ ان یراہن سبایا،
جب تک زینب و کبریٰ اسیر نہ ہو جائیں اور آپ کربلا میں شہادت حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب حسین ابن علی کو یقین ہو گیا کہ اب کے بعد حسین مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ علامہ اختر عباس نجفی بیان کرتے ہیں کہ اب نانا کو الوداع کرنے کے بعد حسین نے اس قبر کا رخ کیا جس کو حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے اور حالت یہ ہے کئی مرتبہ گر جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنبھال کے اٹھاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، چلتے چلتے وہاں آئے جہاں پر ماں کی قبر تھی۔ تصور کیجئے آپ کا اور میرا جنت البقیع میں بے اور مجہول قبر پہ سلام کرنا اور بات ہے، حسین ابن علی کا اپنی ماں کی قبر پہ سلام کرنا اور بات ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو قبر کے قریب لٹایا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی بغل میں سو جاتا ہے، سو کر ایک درد بھرا سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اماں حسین کا سلام ہو۔ کسی اور کو جواب محسوس ہو یا نہ ہو، حسین کو جواب ملا، لیکن ماں نے سلام کا جواب 3 انداز میں دیا۔ صاحب مہیج الاحزان نے لکھا، زہرا نے جواب دیا، وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا غریب الام۔ او ماں کا مسافر بیٹا میرا بھی سلام ہو، او ماں کا شہید بیٹا میرا بھی سلام ہو، او ماں کا مظلوم بیٹا میرا بھی سلام ہو۔ ہائے ماں کا جواب ملا، نہ جانے کتنی دیر ماں کی قبر کو گلے لگا کے سوئے حسین، اب جو اٹھے ہیں نا نگاہ الوداع سے کہہ رہے ہیں، اے زہرا، اے اماں، اب کے بعد حسین کا آواز، حسین کا سلام نہ سن سکے گی۔ اب کے بعد حسین سلام کو نہ آئے گا۔ آزادارو، ماں کو الوداع کیا، ماں کو الوداع کیا، آئے ہیں گھر میں، اہل و عیال کو بتلایا کہ اب میں نے مدینہ کو ترک کرنا ہے۔ جیسے ہی اہل و عیال نے سنا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ خبر ام سلمہ کو ملی جس نے زہرا کے بعد اس بیٹے کو پالا تھا۔ چل تو نہ سکتی تھی، عصا کا سہارا لیے ام سلمہ آئیں، رو کے عرض کرتی ہیں، بیٹا حسین۔ کہتے ہیں، جی نانی اماں، میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ کے عراق جا رہے ہو۔ کہا، جی نانی اماں، میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا، بیٹا، میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ عراق کی سرزمین کے لیے جب حسین جائے گا پھر لوٹ کے نہ آئے گا، تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ کہا، نانی اماں ناراض نہ ہو تو دست بستہ عرض کروں گا، مجھے اس چیز کا سب کا علم ہے۔ کہا، بیٹا جب علم ہے تو پھر کیسے جا رہا ہے؟ کہا، نانی اماں ذرا ادھر آئیے۔ اپنے قریب کیا، انگشت امامت کو بلند کیا۔ کہا، نانی اماں اس انگشت امامت کے درمیان دیکھیے امام علیہ السلام نے کیا دکھلایا۔ کربلا کی سرزمین ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، نشیب میں ایک شخص ہے جو سجدہ کر رہا ہے۔ ام سلمہ رو کے کہتی ہے، حسین مجھے اتنا تو بتا یہ کون ہے؟ کہا، نانی اماں یہی آپ کا حسین ہے۔ ام سلمہ نے سنا، غش کر کے گر گئی۔ میں کہتا ہوں کجا ام سلمہ، کجا صبر زینب، 70 قدم کا فاصلہ، رو کے کہتی تھی، ابن سعد انت تنظر و یقتل ابا عبد اللہ۔ کہاں صبر زینب؟ ہائے بس اس زینب کو جب علم ہوا کہ میرا بھائی مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں،
تو آئی ہیں حضرت عبداللہ کے پاس، آ کر عرض کرتی ہیں عبداللہ میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی شریعت کی پابند ہوں، میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنے بھائی حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتی ہوں، یہ سن لیجئے۔ کہا زینب بتائیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا اے عبداللہ اگر اجازت دے گی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن اگر اجازت نہیں دے گی تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، ادھر سے حسین کا قافلہ روانہ ہوگا، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ ہائے زینب کو آخر اجازت ملی، قافلہ تیار ہوا، بس آخری 2 منٹ اور آپ کی زحمت تمام، محرم کی پہلی مجلس کا استقبال ہو گیا۔ بس راوی کہتا ہے میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں حسین کا قافلہ صبح میں قافلہ تیار ہوا اور یہ روانہ ہونے لگا۔ میں نے دیکھا خاندان بنی ہاشم کے ہر فرد نکلتا ہے، اپنے ساتھ ایک پردہ دار کو لے کر آتا ہے، اپنے محمل پہ سوار کر دیتا ہے، پھر بنی ہاشم کے گھر سے ایک فرد نکلتا ہے، ایک پردہ دار کو لیتا ہے، پھر ایک محمل پہ سوار کر دیتا ہے۔ علامہ محی الدین کاظم صاحب سے سنا، کہتے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے کہ مورخ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک پردہ دار دہلیز بنو ہاشم کے گھر سے باہر نکلی، کہیں سے علی اکبر آئے، کہیں سے قاسم آئے، کہیں سے عباس آئے، کہیں سے اون محمد آئے، کہیں سے حسین نے سہارا دیا، لے کر آئے اور ایک محمل پہ سوار کیا۔ میں نے جا کر پوچھا مجھے اتنا تو بتاؤ یہ کون بی بی ہے جسے سب بنو ہاشم مل کر سوار کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس یہی چیز آزادارو، قافلہ مدینہ سے چلا، مکہ میں پہنچا، جہاں بھی قافلہ رکتا، جہاں بھی یہ قافلہ شروع ہوتا، حضرت عباس کی یہ ڈیوٹی تھی پورے راستے کے اندر کبھی قافلے کے آگے چلے جاتے، پھر قافلے کا چکر لگا کر پیچھے آ جاتے، زینب کبریٰ کے محمل کا پورا چکر لگاتے رہتے، میری آقا زادی کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ آزادارو آخر آ گیا کربلا کا دن، آ گیا صبح عاشور، جنگ شروع ہوئی کربلا کے میدان میں۔ عباس نے اپنی ذمہ داری زینب کو ادا کر دی۔ اب 11 محرم کا دن آیا، کربلا کا وہ منظر بھی آیا جب زینب عباس بن گئی، سب کو سوار کیا، اب اکیلی رہ گئی زینب۔ نظرت یمیناً و شمالا، زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں میری آقا زادی ذرا بتاؤ تو صحیح، کبھی دائیں کیوں دیکھتی ہے کبھی بائیں کیوں دیکھتی ہے؟ یقیناً جواب دے گی، مدینہ سے لے کر کربلا جب بھی میں نے سوار ہونا ہوتا، کہیں سے عباس آ جاتے، کہیں سے علی اکبر آ جاتے، کہیں سے قاسم آ جاتے۔ آج علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں اکیلی رہ گئی، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا